بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today's our topic is the summary of after the apple picking. ایپل پکنگ جو ہے یہ ایک نظم ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رابرٹ فراسٹ نے کہ انسان جو ہے وہ اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ جو ہے وہ زندگی کے آخری سٹیج پر ہوتا ہے، لاسٹ سٹیج پہ وہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے. اور جہاں پہ بھی اس کا زندگی کی جو بھی اسٹیج ہو، مطلب کہ اگر اس کے پاس بہت زیادہ بھی آ جائے گا نا تو پھر بھی وہ کہے گا کہ کچھ اور پانے کی خواہش وہ بھی ہے. اور بہت زیادہ مطلب کہ یہ ہے تو چھوٹی سی نظم لیکن اس میں بہت زیادہ اس کی میننگز ہیں. شاعر نے مطلب کہ خوابوں کی نیند آنے اور کہ مطلب کہ وہ بتایا کہ کس طرح سے خوابوں میں نیند میں مطلب کہ کس طرح سے انسان سوچتا رہتا ہے کہ ہمیں کچھ اور مل جائے، کاش کچھ اس سے زیادہ مل جاتا. اور وہ بھی بتایا کہ انسان کا جو ہے نا وشز وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس نے ایک ایپل پیکنگ کی وہ بات کی ہے تو ایک سیڑھی ہے اس کے پاس 2 بانسوں کی وہ جڑی ہوئی، تو وہ شاخوں کے ساتھ ایپل کے درخت کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، تو اس کا منہ جو ہے وہ ابھی تک رخ اوپر ہے، آسمان کی طرف ہے. سیڑھی جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے جس پہ وہ چڑھ کے وہ سیب توڑتا ہے. تو ایک ڈرم کے جو پاس پڑا ہوا ہے وہ بالکل خالی ہے، اس کو ابھی شاعر نے بھرنا ہے. وہ سردیوں کی نیند ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے اسے ایپلز کی، تو وہ اس میں کی اونگ میں نا سو رہا ہے، سونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ اس کی وہ ایک اونگ میں مطلب کہ پورا سو نہیں رہا لیکن اونگ سی آ جاتی ہے. تو لیکن پھر اسے ایک تو ہے کہ وہ تھک بہت گیا ہے، اب وہ اور کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہمت نہیں رکھتا، لیکن اگر وہ خواہشات کو دیکھے تو پھر اس کو اور بھی بہت کچھ پانا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اوندھی دکھائی دے رہی ہیں، بہت ہی عجیب سی دھندلی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ وہ نیند جو ہے وہ پوری طرح اس پہ ڈومینیٹ ہوئی ہوئی ہے. شاعر پڑھنے والے کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کے خواب دیکھتا رہے. مطلب کہ خواب اس طرح سے کہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سیب دیکھ رہا ہے خواب میں، تو وہ عام سائز سے بہت بڑے ہیں. مطلب کہ عام سائز کے جو سیب ہیں وہ تو وہ توڑ ہی لائے، لیکن جو خواب میں دیکھ رہے ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں. تو وہ کچھ اس کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، مطلب کہ اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اگر اس سے اچھے سیب مل جاتے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتا. تو کیا ہی اچھا ہوتا اس کے لیے اگر یہ اچھے اس طرح سے اس سے بڑے سائز کے سیب مل جاتے. تو وہ خواب میں نا اس کے آنکھوں کے سامنے سیب کبھی نمودار ہوتے ہیں تو کبھی غائب ہو جاتے ہیں، مطلب کہ حقیقت تو نہیں ہوتی نا. وہ اپنی سیڑھی پر کھڑا ہوتا ہے کافی دیر، وہ درخت جو ہے وہ کافی بڑا ہے تو ویسے وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو اس کے پاؤں جو ہیں نا ان کے تلوے میں وہ کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. وہ اونگ رہا ہے، مطلب کہ اس کو نیند بھی اتنی زیادہ اس پہ ڈومینیٹ ہوئی ہوئی ہے، اور شاخیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں اور وہ جب لہراتی ہیں نا اس طرح سے ہوا سے، اور تو وہ سیڑھی جو ہے وہ ساتھ ہی لہرانا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ڈر بھی ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے. شاعر کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فصل جو ہے وہ اس کی مطلب کہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ اب تھک گیا ہے. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کاشتکاری کر چکا ہے، اسے بہت زیادہ خواہش جو ہے وہ اس کی ختم نہیں ہوتی، لیکن تھکاوٹ بہت زیادہ ہے. وہ سیبوں کو نرمی سے ٹچ کرتا ہے، انہیں توڑنے کے بعد احتیاط سے نیچے اتارتا ہے، پھر گرنے سے بھی بچاتا رہتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، مجھ سے کھو نہ جائیں. کھونے کا بھی تو ڈر ہوتا ہے نا، انسان کو لائف میں جو کچھ پا لے اس کو کچھ کھونے کا بھی تو ڈر ہوتا ہے نا. تو وہ اس طرح سے پھر شاعر کو اس بات کا مطلب کہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ اگر وہ چاہتا تو ہے کہ وہ سو جائے، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ کتنا سوئے گا. مطلب کہ اس کی نیند جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے وہ سو جائے گا. تو وہ محض انسانی نیند ہے یا ایک لمبی نیند ہے، مطلب کہ موت ہے، وہ اس کو بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے. اس کی نیند جو ہے وہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا. تو پھر وہ کافی زیادہ کشمکش کا شکار ہے. تو اسی طرح سے پوری نظم جو ہے وہ اسی میں کشمکش میں لکھی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جہاں بھی لائف میں پہنچا ہے، جتنا کچھ اچیو کر لے تو اس کو اور بھی اچیو کرنے کی جو ہے وہ وش اس میں رہتی ہے. تو نظم کا جو مرکزی خیال ہے نا اس میں بہت ہی حقیقی اور مطلب کہ سیدھا سادہ ہے کہ
انسان جو ہے نا وہ انسان ریئل میں ایسا ہی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ اب مجھے بہت زیادہ مل گیا اور کچھ نہ ملے، یا